بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. میں اقبال سبحانی. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک نیا کھیل شروع کر دیا. اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ عمران خان کو تنگ کرنے کے لیے، ان کو سیاست سے آؤٹ کرنے کے لیے کیا کیا حربے استعمال کیے گئے، اور عمران خان کافی عرصے سے الیکشن کمیشن کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ مسلم لیگ نون کی یا پی ڈی ایم کی بی ٹیم ہے. مگر کبھی بھی ایسی کوئی صاف اور شفاف بات الیکشن کمیشن کی طرف سے وضاحت نہیں آئی کہ جس کے اوپر یقین کیا جا سکے. الیکشن کمیشن نے بڑا ہی جانبدارانہ رول ادا کیا ہے عمران خان کو آؤٹ ہونے کے بعد. اب ایک نئی بات چل رہی ہے کہ الیکشن کمیشن اب عمران خان کو پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین شپ سے ہٹانے کے لیے تگ و دو شروع کر چکا ہے. اس سے پہلے عمران خان کو سیاست سے آؤٹ کرنے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کیے گئے، کبھی الزامات لگا کر، کبھی بہتان لگا کر، کبھی کردار کشی کر کر، کبھی مذہبی کارڈ کھیل کر، اور پھر آخر میں آپ دیکھیں کہ عمران خان پر قاتلانہ حملہ بھی کر دیا گیا. مگر عمران خان ہے کہ اپنے عزم اور اپنے نظریے کے اوپر ڈٹا ہوا ہے، کھڑا ہے. اب الیکشن کمیشن یہ چاہ رہا ہے کہ عمران خان کو کسی طریقے سے تحریک انصاف کی چیئرمین شپ سے فارغ کر دیا جائے. اس گھناؤنے کھیل کو اب جب الیکشن کمیشن شروع کرنے جا رہا ہے تو 13 تاریخ کو، یعنی کہ 13 دسمبر کی تاریخ مقرر کر دی گئی ہے، اور اس میں الیکشن کمیشن جو بھی فیصلہ کرے گا اس کے بعد ہی ظاہر ہے عوام کا جو رد عمل ہے وہ آئے گا. ایسا لگتا ہے کہ جیسے الیکشن کمیشن پاکستان کے اندر حالات کو خراب کرنا چاہ رہا ہے، اور ایک ایسا لیڈر کہ جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کا لیڈر ہے اس کے در پہ ہے، اور اس کو کسی نہ کسی طریقے سے سیاست سے، الیکشن سے آؤٹ کرنا چاہ رہا ہے تاکہ پی ڈی ایم کو جو ہے کھلا میدان ملے، خالی میدان ملے، اور پی ڈی ایم جو ہے وہ بغیر کسی کے سامنے آنے کے خود ہی الیکشن لڑے اور خود ہی جیت کے. جیسے آج کل آپ دیکھیں قومی اسمبلی کے اندر پی ڈی ایم ہی ہے، اپوزیشن ہے ہی نہیں. ایک نام کی کاغذوں کے اندر اپوزیشن راجہ ریاض کی شکل میں ضرور ہے، مگر وہ صرف اور صرف ایک نام کی اپوزیشن ہے، وہ اپوزیشن ہے ہی نہیں ہے. ابھی عمران خان نے ایک نئی مہم کا آغاز کیا ہے. آپ دیکھیں عمران خان کتنے سال ہو گئے ہیں کہ وہ گیپ نہیں دیتے، خلا نہیں پیدا ہونے دیتے، اور وہ مسلسل عوام کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، عوام کے ساتھ وہ جڑے ہوئے رہتے ہیں. ابھی ان کو جب گولیاں لگیں تو اس حال میں بھی انہوں نے راولپنڈی کے اندر جو مارچ ہوا، جو تاریخی مارچ تھا، اس کے اندر خود بنفس نفیس شرکت کی زخمی ٹانگ کے ساتھ. اور اس وقت وہ اب زمان پاک کے گھر میں بیٹھے ہیں، جہاں وہ لوگوں سے مل بھی رہے ہیں، سیاست کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں، گائے بگائے وہ بیانات بھی دے رہے ہیں، پریس ٹاکس بھی کر رہے ہیں. ابھی عمران خان نے ایک نئی چیز یہ کر دی ہے، الیکشن کراؤ ملک بچاؤ ایک تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جو لاہور سے شروع ہوگی، اور لاہور کے اندر تقریباً کوئی 10 سے 11 پروگرام کرنے کے بعد مختلف علاقوں کے اندر ریلیاں جلسے جلوس کرنے کے بعد پھر وہ ملک کے دوسرے شہروں کے اندر بھی وہ پھیل جائے گی. الیکشن کراؤ ملک بچاؤ ایک ایسی تحریک ہوگی کہ جو عوام کو جوڑے رکھے گی، جو عوام کو بیدار رکھے گی، جو تحریک کو چلتا رکھے گی. ابھی دوسری طرف پرویز الہی نے یہ بات کرنی شروع کر دی ہے کہ 3 سے 4 مہینے کا ٹائم کم سے کم چاہیے تاکہ ہم نے جو فنڈز دیے ہوئے ہیں ان فنڈز کے اوپر کام ہو سکے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا استعفیٰ اور میں نے اپنا اختیار سارا عمران خان کو دے دیا، مگر صرف میں یہ بات اس لیے کرتا ہوں کہ یہ جو اتنا پیسہ، اتنا فنڈز پنجاب کے اندر تقسیم کیا گیا ہے تاکہ وہ کہیں پر لگ سکے اور پھر وہ لوگوں کے کام آ سکے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ میرے دل میں، میری سوچ میں کوئی بدنیتی نہیں ہے، میں نے تو اختیار عمران خان کو دے دیا ہے، جب چاہیں عمران خان اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتے ہیں، جب مجھے حکم کریں گے میں اسمبلی ڈیزالو کر دوں گا. لیکن صرف میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں تاکہ 3 مہینے کے اندر یہ جو بھی ترقیاتی منصوبے ہیں اس کے اوپر عمل ہو جائے، اور یہ پیسہ سارا تقسیم کیا جا چکا ہے. ابھی وزارت خزانہ نے، اسحاق ڈار نے ایک نئی بات کی ہے. یہ جو معاشی بدحالی وہ بتا رہے ہیں تو اس کا حل انہوں نے یہ نکالا ہے کہ دکانیں جو ہیں وہ صبح 8 سے لے کے شام 6 بجے تک کھولی جائیں گی. کاروبار صبح 8 سے لے کر 6 بجے تک شام کو کھولا جائے گا.
یعنی کہ جتنا بھی پاکستان کے اندر کاروبار ہے، چاہے وہ کارخانوں کی شکل میں ہو، وہ ملوں کی شکل میں ہو، دکانوں کی شکل میں ہو، جس سے جہاں پر بجلی کا استعمال ہوتا ہو، یہ 8 سے لے کر 6 بجے تک کرنے کی ایک تجویز دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جس شخص کی ذاتی گاڑی ہے وہ جہاں بھی جائے گا اپنی گاڑی میں کم سے کم 3 لوگوں کے ساتھ جائے گا، یعنی کہ 3 لوگوں سے اگر کم ہوں گے تو اس کو پولیس پکڑ سکتی ہے، اس کے اوپر جرمانہ کر سکتی ہے ٹریفک پولیس۔ اس کے ساتھ ساتھ گاڑی جو ہے ذاتی طور پہ اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو ہفتے میں 3 دن استعمال کر سکتا ہے، 3 دن سے زیادہ کوئی شخص گاڑی استعمال نہیں کر سکتا، چاہے 3 لوگ بٹھائے چاہے جتنے بھی لوگ بٹھائے گا، لیکن ہفتے میں 3 دن سے زیادہ استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ ہے حالات اس وقت حکومت کے، جو یہ کہتی تھی کہ عمران خان کے دور میں ملک دیوالیہ ہو رہا تھا۔ عمران خان کے دور میں اگر ہم عمران خان کو نہ ہٹاتے، اگر ہم عدم اعتماد نہ لے کر آتے تو پاکستان اس وقت ڈیفالٹ ہو جاتا، اور پاکستان اس وقت بلیک لسٹ ہو جاتا، اور پاکستان میں اس وقت کھانے پینے کی کوئی اشیاء نہ ملتی، اور پاکستان کا برا حال ہوتا۔ پاکستان بالکل ایک تباہی کے دہانے پر تھا جب ہم نے عمران خان کو چلتا کیا۔ اور اب دیکھیں کہ ایک گاڑی انسان اپنی ذاتی طور پہ 3 بندوں سے کم پہ جا نہیں سکتا، اور ہفتے میں اگر جائے گا تو 3 دن سے زیادہ جا نہیں سکتا۔ یہ انہوں نے آ کے تبدیلی کی ہے عمران خان کو فارغ کرنے کے بعد، یہ انہوں نے ترقی کی ہے اور یہ تبدیلی کی اور یہ بہتری کی ہے معیشت کے اندر۔ یعنی کہ عمران خان کے دور کے اچھے کام سارے اپنے ذمہ لے لیتے ہیں، اور جو اب اس وقت جو یہ مہنگائی کر رہے ہیں، جو برا انہوں نے ستیہ ناس معیشت کا کر دیا، یہ عمران خان کے کھاتے میں اب بھی ڈالتے جا رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے ایک نئے کہوں گا کچھ عرصہ ہی ہوا ان کو آئے ہوئے، عطا تارڑ، کہ ان سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ آپ کہتے تھے کہ جہانگیر ترین جو ہے وہ چور ہے، چینی چور ہے، آپ کہتے تھے کہ علیم خان جو ہے قبضہ مافی ہے، آپ کہتے تھے کہ اون چودھری عمران خان کو نشہ سپلائی کرتا ہے، آج یہ تینوں لوگ جو ہیں یہ آپ کے ساتھ ہیں، اب ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ذرا آپ سن لیں کہ عطا تارڑ نے اس کا جواب کیا دیا۔ ان کی عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کو سننے والے، ان کی عقل پہ بھی پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اب ذرا سنیں کہ عطا تارڑ نے اس کا جواب کیا دیا۔ لوگ بڑے اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کل تک علیم خان صاحب کو، جہانگیر ترین صاحب کو جو ہے چینی چور کہتے رہے، پھر آپ نے ان کو قبول بھی کیا، اون چودھری کے والے سے آپ نے بات کی کہ وہ نشہ فراہم کرتے تھے عمران خان صاحب کو۔ تو جو لوگ آپ کی جماعت میں، آپ کی حمایت میں آئے، تو ان کے لیے آپ کا جو طرز عمل ہے وہ بدل گیا۔ ڈفرینٹ چیز ہے نا۔ عمران خان صاحب ایک ایسے سیلیبریٹی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ رائٹ سمجھتے ہیں کہ میں لوگوں سے پیسے خرچواؤں۔ اب آبویسلی کسی کا جہاز آپ روز استعمال کر رہے ہیں، چینی امپورٹ پہلے ایکسپورٹ کرنے کی، ابھی بھی آپ کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ چینی چور ہے۔ نہیں میں عرض کرتا نا، جہانگیر ترین نے کیا کیا؟ جہانگیر ترین صاحب نے چینی ایکسپورٹ کی، ایکسپورٹ کی اجازت کس نے دی؟ عمران خان صاحب نے نہیں پڑی۔ ہر جرم کے پیچھے آپ کو خان صاحب نظر آئیں گے۔ وہ جہانگیر ترین تو پبلک آفس ہولڈر ہی کوئی نہیں تھا۔ سر سادہ سا سوال ہے، آپ نے علیم خان کو قبضہ مافیا گروپ کا، کیا وہ ابھی بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ علیم خان کے جتنے معاملات میں نے دیکھے اور بڑے قریب سے دیکھے ہیں، مجھے کوئی نہ اس میں قبضہ نظر آیا ہے، نہ اس میں کوئی 2 نمبری نظر آئی ہے۔ کیوں نظر آیا سر؟ کیونکہ اس وقت ہوتا یہ تھا کہ عمران خان صاحب جو خرچے کرواتے تھے جہازوں پہ، کنٹینر تیار کرنے پہ، وہ اس وقت عمران خان صاحب نے اس پہ کیس بنوایا علیم خان صاحب پہ، اور وہ نیب بھگتی انہوں نے۔ ناظرین، آپ نے جواب سنا عطا تارڑ کا، اب بتائیں کہ کیا میری اس کے اوپر کوئی وضاحت، کوئی بات کرنے کی ضرورت رہ گئی ہے؟ اگر آپ نے سن لیا ہے تو یہ ان کے حالات، یہ ان کے کرتوت ہیں، یہ ان کا کردار ہے۔ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ قوم جو ہے یہ بھیڑ بکری ہیں، کہ جب یہ چاہیں، جو یہ چاہیں، لوگ ان کی بات مان کر ان کے پیچھے لگ جائیں گے۔ میرا عمران خان سے ایک مطالبہ ہے کہ موروثی سیاست کا خاتمہ بڑا ضروری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے موروثیت کے خلاف نعرہ لگایا، موروثیت کے خلاف کام کیا، اور شاید کسی حد تک اس میں کیا بھی کام، مگر میں سمجھتا ہوں کہ جب تک موروثی سیاست کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہو جائے گا، پاکستان تحریک انصاف کے ویژن اور عمران خان کے اس نظریے کو کامیابی نہیں ملے گی۔ ایک تو موروثی سیاست کا خاتمہ ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص سیاست کے اندر کامیاب ہے، پھر وہ اپنی اولاد کو، اپنے کسی رشتہ دار کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو اگر وہ لانا چاہ رہا ہے، تو وہ اگر اپنے بل بوتے پر اگر وہ آتے ہیں، اپنی محنت کے اگر اوپر وہ آتے ہیں، تو پھر تو بات کچھ اور ہے۔ مگر اگر وہ
صرف اس بات کے اوپر آتے ہیں کہ یہ فلاں کی بہن ہے، فلاں کی بیوی ہے، فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا داماد ہے. تو یہ سیاست جو ہے پی ٹی آئی کو اپنے اندر سے ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور جماعتیں کریں نہ کریں مگر پی ٹی آئی کو اس بات کو بالکل مکمل طور پہ واش کر دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے. اور یہ تصور ہی ختم ہو جانا چاہیے کہ کوئی موروثی سیاست پاکستان تحریک انصاف بھی ہوگی. عمران خان کو چاہیے کہ وہ اتحادیوں سے جان چھڑائیں. عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف اس وقت مقبولیت کی بلندیوں کے اوپر ہے. آپ دیکھیں کہ پچھلے ہونے والے تمام انتخابات میں کیسے پی ٹی آئی نے کامیابی حاصل کی. میں ضمنی الیکشن کی بات کرتا ہوں. ابھی اس وقت کشمیر کے اندر بھی پی ٹی آئی نے جو 31 سال بعد کریڈٹ لیا پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کروانے کا، اور 31 سال کے بعد، اور وہاں بھی کامیابی حاصل کی. تو 8 سیٹوں سے عمران خان، 7 سیٹوں سے عمران خان جیتے خود اکیلے تنہا. تو اس وقت جو مقبولیت ہے عمران خان کی وہ بہت اونچائی کے اوپر ہے، بلندیوں کے اوپر ہے. تو یہ بہت اچھا موقع ہے. جو اتحادی ہیں ان سے جان چھڑائیے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک آفر اتحادیوں کو کی جا سکتی ہے جن کی 1 سیٹ ہے، جن کی 2 سیٹیں ہیں، جن کی 3 سیٹیں ہیں، 2-4 سیٹوں والے، ان کو آفر یہ کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنی جماعت کو، اپنی پارٹی کو، اپنی ذات کو پی ٹی آئی کے اندر ضم کر دیں. جب وہ ضم ہو جائیں تو وہ بلے کے نشان سے الیکشن لڑیں. یہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک حل ہے. اور اسی سے ملک کے اندر جو سیاست ہے اس کو پنپنے کا، پھلنے پھولنے کا، اور اس میں بہتری آنے کا بھی یہ ایک راستہ ہے. اس کی ابتدا پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان کو کرنی چاہیے. دوسری جماعتوں کو چھوڑ دیں. ہمیں اس بات کا انیشیٹو لیتے ہوئے موروثیت کی سیاست کا خاتمہ، اتحادیوں سے جان چھوڑانے کا خاتمہ، یہ کرنا بڑا ضروری ہے. تنویر الیاس خان نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر اس دن شہباز شریف کے اوپر کافی تنقید کی، اور انہوں نے کہا کہ شہباز شریف نے ان کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی اور بڑا روڈ لہجہ اپنایا ہے. یہ بات جب انہوں نے کی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج سینٹورس کو ایک مرتبہ پھر سیل کر دیا گیا. ابھی آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا کاروباری مرکز جہاں میں سمجھتا ہوں کہ بے شمار لوگ جہاں شاپنگ کرنے تو جاتے ہی ہوں گے، مگر بے شمار لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو صرف وہاں اپنے بچوں کو لے جا کر ایک تفریح کی غرض سے بھی چلے جاتے ہیں، اور وہاں وہ گھومتے پھرتے ہیں 2-3 گھنٹے وہاں گھوم کے اپنے بچوں کو کبھی کچھ کھا پی بھی لیتے ہیں، کبھی اسی طرح واپس آ جاتے ہیں. لیکن ایک ایسی جگہ ہے کہ جس نے اسلام آباد کی رونق کو دوبالا کیا ہے، اور لوگوں کے لیے ایک تفریح کا بھی مقام ہے، شاپنگ کا بھی ایک سینٹر ہے، کھانے پینے کی بھی ایک وہ جگہ ہے. اب ایک سیاسی تنقید کے اوپر آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا کاروباری مرکز شہباز شریف نے اس کو دوبارہ سیل کرا دیا بہانہ بنا کر. آج ایک بڑی اچھی خبر ہے ارشد شریف کے حوالے سے. سپریم کورٹ نے وزارت داخلہ سے رپورٹ مانگی تھی ارشد شریف کے حوالے سے کہ کینیا کے اندر جو انکوائری ہوئی ہے، جو رپورٹ بنی ہے وہ پیش کی ہے، مگر آج وہ رپورٹ نہیں پیش کی گئی. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ رپورٹ ابھی تک وزارت داخلہ سے نہیں ملی، مگر سپریم کورٹ نے آج شام تک مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا ہے. ارشد شریف کے حوالے سے آج شام کو سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر مقدمہ درج کرنے کا کہہ دیا گیا ہے. ناظرین اب تک اتنا ہی. آپ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر.